کے مقام پر اپنی کھجوروں کی تجارت کے لیے گیا۔ وہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار رہتا تھا جو امانت اور دیانتداری میں بے مثال تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھجوروں کا کاروبار کیا اور مجھے اس میں بہت زیادہ منافع ہوا اور اتنے دینار ملے کہ 3 ہچڑ ان دیناروں سے بھر گئے۔ ان دنوں راستے میں لٹیرے اور قزاق بہت زیادہ تھے اور مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ یہ دینار مجھ سے لوٹ نہ لیں، تو میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کو تلاش کیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حل کروں۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک کاغذ پر 40 دفعہ یا قادر یا نافع لکھ کر ان دیناروں کے ہر بورے میں ڈال دو اور خود 40 دفعہ یا قادر یا نافع پڑھو یا کھلا پڑھتے رہو۔ وہ جن کہنے لگے کہ میں نے اپنے ہر بورے میں یا قادر یا نافع 40 دفعہ لکھ کر ڈال دیا اور خود مسلسل پڑھتا گیا۔ میں بحیثیت جن ان دیناروں کو کہیں سے کہیں منتقل کر سکتا تھا، لیکن مجھے انسانوں کے ساتھ تجارت کرنا تھی اور ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ ہم ایک جگہ وادی میں پہنچے اور اپنا قافلہ ایک چشمے کے نزدیک ٹھہرایا۔ یہ عین دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے چشمے سے پانی پیا اور سب لوگوں نے، دیگر لوگوں نے بھی پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ قافلے کے اونٹ ادھر ادھر چڑھنا شروع ہو گئے۔ سب نے اپنا اپنا کھانا کھایا۔ میں بھی اپنا کھانا کھا کر اپنے خچروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ قافلے میں کچھ لوگوں کے پاس اونٹ تھے اور کچھ کے پاس خچر تھے۔ اسی دوران مجھے دور سے گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز آئی اور میں ڈر گیا۔ میں نے دیکھا کہ 13 کے قریب لوگ تھے جو تلواریں لہراتے ہوئے آ رہے تھے اور ڈاکو اور قزاق معلوم ہوتے تھے۔ میں پریشانی میں بیٹھ گیا اور یا قادر یا نافع پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کے پڑھنے سے ایک عجیب تسلی اور سکون محسوس ہوا اور میں نے ان الفاظ کو اسی تسلی اور سکون میں پڑھتا چلا گیا۔ قزاق آئے اور تلواروں سے حملہ کر دیا اور ہمارے قافلے کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ باقی لوگوں کو باندھ دیا اور سب کا مال و اسباب اور سواریاں چھین لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ میری طرف آنے لگے کوئی اندیکھی طاقت تھی جو ان کو روک دیتی تھی۔ میں اسی انداز میں بیٹھا پڑتا رہا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی لوٹ مار کر چلے گئے اور پیچھے ہر طرف چیخو پکار تھی، دھول ہی دھول تھی، سب تکلیف میں تھے، وہ سب کا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں اٹھا اور اپنے 3 خچر لے کر روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو لوگوں نے قافلے کے باقی لوگوں کے بارے میں پوچھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کیسے بچ گئے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ وہ قزاق کسی کو معاف نہیں کرتے، آپ کو کیسے معاف کر دیا، آپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو میں نے کہا کہ میں حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کا تعلیم کردہ ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ وظیفہ تھا یا قادر یا نافع۔ اسی دوران صحابی بابا جن بولے کہ میں بھی آپ کو اس وظیفے کے بارے میں اپنے کچھ واقعات بتاتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی زیارت کرنے گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنا پرانا لباس سی رہے تھے۔ ان کے پاس بھیڑیے، کتے اور بکریاں سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیڑیا بکریوں کی طرف خونوار نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی بکریاں بھیڑیوں اور کتوں کی طرف سے خوفزدہ تھیں۔ سب پرامن بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی بابا جن فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ دل ہی دل میں ایک ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، شیخ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اس ذکر کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کیا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے، کیا تم جنات میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ دوستو، یہاں ہمیں حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ کی زبانی جنات کے ایک خاص قبیلے کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، اس کو دھیان سے سنیں۔ صحابی بابا جن فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تم جنات کے اس قبیلے سے ہو جس قبیلے کے لوگ لوگوں کا راستہ دکھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں؟ میں نے کہا، جی۔ پھر فرمانے لگے، کیا تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو میں نے کہا، جی۔ میں نے ان کی بہت زیادہ اور بہت عرصہ زیارت کی۔ تب حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم جنات کے اس قبیلے سے ہو جو کالے دودھ کے بنے بچے سے میں آگ سے بنے ہوئے ہیں اور جنات میں سب سے زیادہ شفاف اور بہترین ہوتے ہیں؟ میں نے کہا، جی۔ تب حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ علیہ اگر تم اچھے لگے کہ جنات آج بھی یہ ہرگز نہ۔ پھر وہ بولے کہ ان بکریوں کے دلوں سے
अल्फाज में ये ताकत मुतासिर है कि ये अल्फाज हर जगह काम आते हैं। आपको खाने की जरूरत है, ये अल्फाज पढ़ें, खाना मिल जाएगा। पानी की जरूरत है, पानी मिल जाएगा। कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई मुश्किल आई है तो यही वजीफ़ा 40 दफ़ा पढ़ लें, अल्लाह पाक गैर से बरकतों के खजाने खोल देगा। आप कहीं खाना खा रहे हैं तो चंद बार यही वजीफ़ा पढ़ लें, वो खाना आपके लिए बरकत और फैज़ बन जाएगा, खुशियों और रहमतों का ज़रिया बनेगा, बरकत और अता का ज़रिया बनेगा। आप इन अल्फाज को अल्लाह के नाम के साथ दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे तो तहज्जुद नसीब होगी, नमाज में खुशू मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। आप किसी सवारी को चलाना चाहते हैं और उस पर कादर नहीं है तो ये अल्फाज पढ़ें, आपको उस सवारी पर कुदरत मिल जाएगी। अगर आप कहीं जंगल में हैं और आपको किसी परिंदे, किसी दुश्मन, किसी काफिर का खतरा है तो दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा। अगर बीवी शोहर की मोहब्बत के लिए करेगी शोहर बीवी के लिए करेगा, खिदमत और राहत नसीब होगी। तब सहाबी बाबा जी ने अपने मुशाहदात बयान किए, फरमाने लगे कि जब जन्नत में लड़ाई झगड़ा होता है तो इतना सख्त होता है कि उसको कोई खत्म नहीं करा सकता। जब भी मैं उसको किसी लड़ाई या झगड़ा रुकाने के लिए करता हूँ तो सुलह कराता हूँ तो मुश्किल को सख्त किया। मैंने कई बार जंगल में सफर किया, देखा जिनके पास या खाना नहीं तो मैंने इंसान की तो अल्लाह पाक
کا ایک عجیب فائدہ یہ ہے کہ جب حاملہ عورت حمل کے پہلے دن سے یہ وظیفہ روزانہ 40 بار پڑھے گی تو اللہ پاک اس کا حمل ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کا آپریشن نہیں ہوگا، اس کو حمل کی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی برکت سے اللہ لوگوں کو بیٹا بھی دیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بیٹیاں ملی ہیں لیکن اکثر کو اللہ پاک اس کی برکت سے بیٹا دیتا ہے اور حاملہ عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اللہ پاک کی مدد سے ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ اس کا بچہ بے عیب ہوتا ہے، لولا لنگڑا کانا نہیں ہوتا، اور اگر پیدائش کے وقت یہی وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم کرے تو بچہ ساری زندگی اللہ پاک کی فالو میں رہے گا، اللہ کی رحمت میں رہے گا، لولا لنگڑا اپاہج نہیں ہوگا اور گنزین نہیں ہوگا۔ بچوں کو ذہین اور طاقتور بنانے کے لیے جو شخص روزانہ بادام کی ایک گری پر یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں کو کھلاتا رہے گا، اس کے بچے بہت ذہین ہوں گے، اس کے بچے ہمیشہ بابرکت اور مالدار رہیں گے، والدین کے نافرمان نہیں ہوں گے، ان کا ذہن مضبوط ہوگا، ان کی یادداشت طاقتور ہوگی، وہ صحت مند ہوں گے۔ روزانہ بادام کی ایک گری پر دم کر کے بچے کو کہیں کہ چبا کر کھا لے۔ اگر بچہ چھوٹا ہو تو بادام کی گری پر دم کر کے اس کو پیس کر تھوڑا سا شہد لگا کر اس کو چٹا دے۔ جو بھی شخص مرد یا عورت آٹا گھونٹتے ہوئے 40 بار یہی وظیفہ پڑھے گا وہ اس آٹے کو جو بھی کھائے گا صحت مند ہوگا، فرما بردار ہوگا، نمازی ہوگا، اعمال کرنے والا ہوگا، ایسا شخص بہت طاقتور ہوگا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہی وظیفہ پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے، اور اگر بہت لمبا سفر ہو تو سفر کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو 40 بار یہی الفاظ پڑھ لیں، آپ کو ڈرائیونگ میں سہولت ہوگی، حفاظت ہوگی، کفایت ملے گی اور لمبے لمبے سفر آسان ہوں گے۔ زندگی کا کوئی بھی سفر شروع کرنے سے پہلے 40 دفعہ یہی وظیفہ پڑھ لیں۔ حج کے دوران، طواف کے دوران 40 بار یہی وظیفہ پڑھ لیں، جتنا بڑا طواف ہوگا اللہ آسان کر دے گا۔ حج کے مناسک کے دوران بھی یہی وظیفہ 40 دفعہ پڑھیں، حج کی صحبتیں، حج کا مجاہدہ اور تکلیفیں برداشت ہوں گی، ہر راستہ آسان ہوگا اور ہر منزل آسانی سے ملے گی۔ شیخ الوظائف نے بھی اپنے ایک درس میں اس وظیفے کے فوائد بتائے تھے اور اس وظیفے کو 45 دفعہ پڑھنا بتایا تھا، جبکہ علامہ نے 40 دفعہ بتایا ہے۔ اس کو 40 دفعہ پڑھیں یا 45 دفعہ، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔